اور آپ بابا حضور کے ساتھ کتنے عرصے سے وابستہ ہیں؟ حضرت تو جو 36 سال ماشاءاللہ آپ نے گزارے اور ماشاءاللہ گزر رہے ہیں، تو اس دوران آپ نے دین کی خدمت کے لیے، امت کی بھلائی کے لیے بابا حضور کے ساتھ سفر بھی یقیناً آپ نے بہت کیے ہوں گے. آپ نے وطن پاکستان بھی مختلف شہروں میں سفر کیا ہوگا، اور طیبہ کی سفر کی بھی آپ کو کبھی حاضری نصیب ہوئی، مطلب سعادت حاصل ہوئی بابا حضور کے ساتھ؟ بس وہ تقریباً سن 2008 یا 9 کی بات ہے. تو کچھ اسلامی بھائیوں کی وجہ سے جو نا تھوڑی سی ہم میں دوری ہو گئی تھی. امت کا بھلا مل کے کرو، امت کا بھلا افعل خیر امتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوٹیوب کے معروف چینل امت کا بھلا پر آپ کا میزبان محمد سلمان رضا عطاری شاذلی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین کرام، آج ہمارا پروگرام امت کا بھلا پوڈ کاسٹ کا ایپیسوڈ 2 ہے. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کی ملاقات شیخ الفضیلت جناب نہال الدین نافی العطاری الشاذلی القادری دامت برکاتہم العالیہ سے کروائی تھی. آج ہم جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں وہ آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہیں اور معروف ثناءخواں ہیں. آپ کا اسم نامی، کسی نے کیا خوب کہا ہے، خوبیاں ہیں بے حساب گن نہیں سکتے ہم آج. خوبیاں ہیں بے حساب گن نہیں سکتے ہیں ہم آج. آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں ہیں سید بلال رضا شاہ صاحب. سبحان اللہ. السلام علیکم حضرت، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت؟ الحمدللہ خیریت سے ہوں. ماشاء اللہ. حضرت آپ کی خدمت میں سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ فضیلت الشیخ جناب نہال الدین نافی العطاری الشاذلی دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ ہر کام میں، تمام کاموں میں پیش رہتے ہیں، اور تمام محافلوں میں بھی آپ ساتھ بابا حضور کے کام کرواتے ہیں اور حصہ لیتے ہیں. تو حضرت اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کو اتنی قربت و شفقت کس طرح ملی، اور آپ بابا حضور کے ساتھ کتنے عرصے سے وابستہ ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ شیخ الفضیلت نہال الدین العطاری الشاذلی القادری دامت برکاتہم عالیہ کا ساتھ تقریباً 36 سال سے ہے. ماشاءاللہ 36 سال سے. اور اس وقت آپ کورنگی نمبر 6 سیکٹر بی ایریا کی جامع مسجد حنفیہ میں فیضان سنت سے درس دیا کرتے تھے. تو میرا اس وقت نمازوں کا سلسلہ نیا شروع ہوا تھا. تو میں نماز پڑھتا تھا تو دیکھتا تھا کہ درس دینے کے لیے بیٹھتے جی. تو ایک مرتبہ میں بھی ان کے درس میں بیٹھ گیا، اور جب بیٹھنے لگا تو کنٹینیو جو ہے نا وہ درس میں بیٹھنے کی سعادت الحمدللہ مجھے ملتی رہی. پھر مدرسہ بالغان کا سلسلہ شروع ہوا. تو اس وقت میں نے بھی قرآن نہیں پڑھا تھا جی. تو الحمدللہ
یہ حضرت ہی کی بدولت جو ہے میں قرآن شریف کی تعلیم سے بھی سرفراز ہوا، اور آپ میرے پیر بھائی نہیں بلکہ میرے استاد بھی ہیں، پیر بھائی بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، اور میرے بھائی بھی ہیں. اور اب الحمدللہ جب سے سلسلہ عالیہ شاذلیہ قادریہ کی خلافت سے نوازا گیا تو الحمدللہ میرے شیخ ثانی بھی ہیں ماشاءاللہ. تو لہٰذا مدرسے کا سلسلہ شروع ہوا، مدرسہ پڑھ رہا تھا میں آپ کی سرپرستی میں، اور آپ سے ہی میں نے تعلیم حاصل کی. تو اس وقت سے الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے. پھر انہی کے ساتھ جو ہے اجتماع میں جانے کی سعادت بھی مجھے ملی. آپ نے مجھے دعوت دی. دعوت تو اس سے پہلے بھی، اس سے بھی قبل مجھے مل چکی تھی دعوت اسلامی کے ماحول کی. اور اس ٹائم جو اجتماع ہوا کرتا تھا گلزار حبیب میں ہوا کرتا تھا سولجر بازار میں. بالکل. تو کسی اور کی دعوت جب مجھے ملی تو میں نے ان کو اگنور کر دیا، ان کی دعوت پر لبیک نہیں گئی. لیکن جب آپ کی صحبت میں آیا تو الحمدللہ انہوں نے مجھے دعوت دی تو میں ان کے ساتھ گلزار حبیب اجتماع میں گیا. تو اس وقت کا وہ ساتھ ہے، اور آج تک الحمدللہ ہمارا ساتھ یہ چلتا ہی رہا ہے ماشاءاللہ. اور انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ تا قیامت اور دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ ساتھ ہمارا انشاءاللہ برقرار رہے گا. حضرت آپ نے بہت پیاری بات بتائی، اس میں باتیں تو ماشاءاللہ آپ نے ساری پیاری بتائیں، لیکن ایک جو آپ نے توجہ طلب بات بتائی اپنے اس جواب میں کہ ماشاءاللہ آپ کا جو بابا حضور کے ساتھ ہے وہ تقریباً 36 سال کا ہے. تو جو ہمارے ناظرین ہیں ان میں سے کافی ساروں کی تو ایج بھی اتنی نہیں ہوگی، مطلب میری خود کی ایج اتنی نہیں ہے 36 سال. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی شخص کے ساتھ 36 سال کا ساتھ نبھانا. تو حضرت اس کے بارے میں بتائیں کہ ماشاءاللہ 36 سال کا جو آپ نے ایک پیریڈ بابا حضور کے ساتھ گزارا اور ماشاءاللہ ابھی بھی گزار رہے ہیں، تو اس میں جو آپ کی اور بابا حضور کی جو بانڈنگ ہے اس کے پیچھے کیا مطلب ہے، اس کا راز کیا ہے؟ مطلب 36 سال بابا حضور کے ساتھ کنٹینیوسلی 36 سال ماشاءاللہ گزارتے ہوئے آ رہے ہیں، تو مطلب اس کا راز کیا ہے؟ مطلب عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچپن میں جو ہمارے ساتھ دوست یار ہوتے ہیں وہ جوانی میں ہم سے بچھڑ جاتے ہیں، جوانی میں جو دوست یار ہوتے ہیں وہ پھر کچھ سال بعد بچھڑ جاتے ہیں، پھر اس طرح سے ایک چلتا رہتا ہے سلسلہ. کوئی بھی اتنا لمبا ساتھ کسی کے ساتھ رہنا میں نے تو حضرت نہیں سنا، میں مطلب فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں. تو اس کا راز بتائیں آپ، اس کا کیا راز ہے؟ اس کا کیا راز ہوگا؟ میں تو اس بات کو اس طرح سمجھتا ہوں کہ یہ الحمدللہ ہمارا جو ساتھ ہے جی تو یہ فیض مرشد ہے. بالکل. اور جو آپ کے مرشد ہیں جی شیخ طریقت امیر اہل سنت جی بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری جی دامت برکاتہم عالیہ، جی ان کا ہی فیضان ہے کہ آج تک ہمارا یہ ساتھ چل رہا ہے. ماشاءاللہ. اور دراصل ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ بھی مخلص ہے بالکل ہر معاملے میں، جی. اور الحمدللہ اس مخلصی کی سعادت تھوڑی بہت مجھے بھی ملی ہوئی ہے، ماشاءاللہ. اور ان دو بزرگوں کا صدقہ ہے جی اور آپ کی شفقت ہے، آپ کی محبت ہے جی کہ آپ شروع سے لے کے اور اب تک جو ہے نا مجھے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، ماشاءاللہ اور ہر بات اور ہر کام جو ہے مجھ سے شیئر کرتے ہیں. ماشاءاللہ. تو ہمارے تو اس وقت راتیں بھی ایک ساتھ گزرا کرتی تھی، دن بھی ایک ساتھ گزرا کرتے تھے، کھانا بھی ہم لوگ الحمدللہ ساتھ ہی کھایا کرتے تھے، اگر بھوکے ہیں تو ساتھ ہی بھوکے رہتے تھے. اللہ. تو اس الحمدللہ نہ مجھے کوئی لالچ ہے نہ ان کو کوئی لالچ ہے، ماشاءاللہ. صرف لالچ ہے تو ان کو بھی اور مجھے بھی صرف اور صرف دین کی خدمت کی لالچ ہے، نیکیوں کی لالچ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور یہ صرف اور صرف میرے مرشد کا فیضان ہے. بے شک. سبحان اللہ. حضرت تو جو 36 سال ماشاءاللہ آپ نے گزارے اور ماشاءاللہ گزر رہے ہیں،
تو اس دوران آپ نے دین کی خدمت کے لیے، امت کی بھلائی کے لیے بابا حضور کے ساتھ سفر بھی یقیناً آپ نے بہت کیے ہوں گے. آپ نے وطن پاکستان بھی مختلف شہروں میں سفر کیا ہوگا، اور طیبہ کی سفر کی بھی آپ کو کبھی حاضری نصیب ہوئی، مطلب سعادت حاصل ہوئی بابا حضور کے ساتھ. تو اس کے بارے میں بتائیں حضرت کہ جو آپ کے سفر رہے بابا حضور کے ساتھ امت کی بھلائی کے حوالے سے، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں. الحمدللہ سفر کے حوالے سے اجتماعات میں، بین الاقوامی اجتماعات میں کراچی میں بھی، اور پھر ہمارے صحرائے مدینہ کراچی میں کورنگی میں بھی بین الاقوامی اجتماع ہوئے، اور پھر اس کے علاوہ ککری گراؤنڈ میں بھی اجتماع ہوا، وہاں بھی ہم نے سفر کیا ان کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد جب لاہور میں اجتماع ہوا جی تو لاہور میں بھی الحمدللہ کیا نام ہے سفر میں انہی کے ساتھ تھا. ماشاءاللہ. پھر ملتان شریف میں اجتماعات ہوئے جی بین الاقوامی جی 3 روزہ، تو وہاں بھی الحمدللہ سفر کی سعادت ان کے ساتھ ملی. ماشاءاللہ. سفر کے جو معاملات ہیں الحمدللہ اس میں میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ رہا ہوں، ماشاءاللہ. اور اس کی تیاری میں، اور پوری بوگی بسیں ہم لوگ لے کے جایا کرتے تھے. جی اور پھر جو ہمارے ساتھ جو پبلک جاتی تھی تو ان کے لیے جو بھی انتظامات کرتے تھے جی تو الحمدللہ ہم مل جل کے کرتے تھے، اور ماشاءاللہ. مجھے فرنٹ پر مجھے ہی رکھا کرتے تھے. ماشاءاللہ. رہی بات مکہ منورہ اور مدینہ المنورہ جی کے سفر کی، تو الحمدللہ یہ سعادت بھی مجھے حاصل ہو چکی ہے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو ان کے ساتھ جو ہے سفر مدینہ بھی کی ہوئی سعادت مجھے ملی الحمدللہ. حضرت سفر مدینہ کے بارے میں کچھ بتائیں بابا حضور کے ساتھ. مطلب یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ ایک انسان مطلب اپنے شیخ ثانی کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں حاضری دے، اور مطلب بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے یہ. تو حضرت اس کے بارے میں بتائیں کہ بابا حضور کے ساتھ جب آپ طیبہ کی حاضری کو گئے، اور تو اس کے بارے میں بتائیں حضرت کچھ. بس وہ تقریباً سن 2008 یا 9 کی بات ہے. جی تو کچھ اسلامی بھائیوں کی وجہ سے جو نا تھوڑی سی جی ہم میں دوری ہو گئی تھی. تو ایک ٹائم گزر گیا کہ ہمارا رابطہ نہیں تھا. جی. آمنا سامنا ہوتا تھا بہرحال، ویسے بات چیت نہیں ہوتی تھی. جی اب وہ کیا معاملہ تھے اللہ بہتر جانے. بالکل بے شک. تو میں کراچی کے علاقے ماڈل کالونی ملیر میں ایک کے یہاں موجود تھا. جی. اپنے کام کے سلسلے میں وہاں گیا ہوا تھا. جی اور مغرب سے کچھ ہی دیر قبل جی آپ کی کال آئی میرے پاس. اچھا ماشاءاللہ. جب میں نے فون موبائل میں جب نمبر دیکھا تو میں ایک دم حیران کہ آج اتنے عرصے کے بعد جی حضرت کی کال آئی ہے. اچھا. میں نے کال ریسیو کی جی اور سلام کیا. سلام کا جواب مجھے ملا. ماشاءاللہ. تو وہ جملہ آج تک مجھے یاد ہے کہ پہلا جملہ یہ تھا کہ شاہ صاحب آپ سدھرو گے نہیں. انشاءاللہ. تو میں نے حضرت میں تو کیا نام ہے سدھرنے کے تیار ہوں، آپ سدھار دو. ماشاءاللہ. کہ یار میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں کہیں اور آپ نکل جاتے ہو کہیں اور. میں نے آپ لے کے تو چلو ساتھ، جی اگر میں آپ کے ساتھ نہ چلوں تو جی. پھر کہنا. اچھا. تو آپ نے مجھ سے فرمایا کیا نام پاسپورٹ بنا ہوا ہے تمہارا. کیا بات. میں نے پاسپورٹ تو نہیں بنا ہوا. جی کہنا اچھا تم پاسپورٹ بناؤ اور آپ کو میرے ساتھ مدینے چلنا ہے. ڈائریکٹ مطلب جی پہلی کال میں. جی. تو اس وقت میں کسی اور کے گھر میں موجود تھا. جی تو میری جو ہے نا آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اللہ ماشاءاللہ. تو آنسو نکلے تو اب جن کے گھر میں موجود ہوں تو وہ بھی پریشان. جی وہ شاید یہ سمجھے کہ شاید کیا کنفرم یہ سمجھے کہ کسی کا شاید انتقال ہو گیا، بے شک. اور اسی بنیاد پر جو ہے نا جی میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. جی تو اسی دوران مغرب کی اذان بھی ہوئی. جی تو بس اتنی گفتگو ہوئی اور بس چند اور گفتگو باتیں کر کے جی
लाइन काट दी सही है कि आप जो ना मुझसे आके मिलो। जी बहरहाल लाइन काट दी तो काफ़ी देर तक जो ना मैं रोता रहा ना। अल्लाह तो जिनके घर में मौजूद था वो लोग मुझे कहने लगे खैरियत तो है, क्या हो गया? जी है ना, हुआ कुछ नहीं, आज मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं। माशाल्लाह उस वक्त कि काफ़ी टाइम के बाद जो ना बातचीत नहीं थी हमारी, काफ़ी टाइम के बाद इनकी जो ना कॉल आई है मेरे पास। और कॉल आई भी तो उन्होंने कहा कि मदीने जाना है वाह सुभान और मुझे अपने साथ लेके जाना चाह रहे हैं। तो कहने ये तो खुशी की बात है। तो मैंने कहा आंसू भी तो खुशी के हैं बिल्कुल बेशक कि इतना टाइम से हमारी दूरी हुई हुई थी जी और अब यकायक कॉल आई है तो वो भी इस वजह से आई है। बेशक तो ये सबब बना अल्हम्दुलिल्लाह पहली मरतबा मदीना शरीफ की हाज़िरी का। अच्छा माशाल्लाह पहली मर्तबा हाज़िरी थी वो भी मतलब बाबा हुजूर के साथ। जी, जी। माशाल्लाह माशाल्लाह उसके बाद और भी अल्हम्दुलिल्लाह रही है जी, सादत माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मिलती रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हज़रत हम आपको देखते हैं कि माशाल्लाह आपने जैसे बाबा हुजूर को भी देखा है कि वो उनके भी आपने मामलात देखे तरीक़त के हवाले से, तरीक़त पर अमल करने के हवाले से अपने शेख के लिए। और माशाल्लाह हम आपको भी देखते हैं कि जिस तरह से एक शेख की अताअत करनी चाहिए, जिस तरह से बाबा हुजूर का फरमान है कि शेख की अताअत, शेख की मोहब्बत और शेख की अकीदत, ये तीन चीज़ें जो हैं वो तरीक़त को परवान चढ़ाने के लिए बहुत मतलब ज़रूरी हैं। बेशक बेशक। तो हज़रत इसके बारे में बताएं कि मतलब हम आपको देखते हैं कि माशाल्लाह आप जिस तरह से बाबा हुजूर की अताअत करते हैं तरीक़त के हवाले से, और तो इसके बारे में बताएं कि हमें और जो अहले तरीक़त हैं उन्हें अपने शेख की अताअत किस तरह करनी चाहिए, और शेख की अताअत, शेख की मोहब्बत और शेख की अकीदत, बाबा हुजूर का जो ये फरमान है उसकी मतलब आप एक्सप्लेन करें आप उसको अपने अल्फाज में ना, कि जो मतलब हमारे अहले तरीक़त हैं वो इस पर किस तरह से अमल कर सकते हैं। देखिए ये अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हकीकत है कि जब किसी शेख के हाथ में हाथ अगर दे दिया है जी तो अपने आप को शेख के हाथों पर भेज दिया जी बेशक कि जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, बेशक तुमने खरीद कर मुर्शिद अनमोल कर दिया। बेशक सुभान अल्लाह। तो कुछ मकाम अगर हासिल करना है ना जी दुनिया में या आखिरत में, जी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अगर विलायत का दर्जा हासिल करना जी है तो उसकी जो मामलात हैं वो यही हैं, जी। शेख से मोहब्बत, अकीदत और इताअत। जी बिल्कुल अगर शेख फरमा दे कि जी दिन को रात, जी तो मुरीद पर भी ये लागू है कि वो दिन को रात ही कहेगा, बेशक वो क्यों नहीं कहेगा। बेशक तो ये मामलात अल्हम्दुलिल्लाह हमने किताबों में भी पढ़े और उलमा से भी सुने जी। कई बुज़ुर्गों के बारे में, और जिन्होंने इताअत की, जी फरमा बरदारी की, तो आज माशाल्लाह उनके मकाम भी बुलंद हैं बेशक माशाल्लाह कि हज़रत बाबा हक बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अबियात बाहू जो है अपनी मुर्शिद की शान में लिखी, माशाल्लाह मोहब्बत में लिखी, और वो तकरीबन इतनी मोटी किताब है आज तक कोई सना खां जो है उसको पूरी पढ़ नहीं सका है। मतलब मुर्शिद की शान में इतनी मोटी किताब जी। लिख दी हज़रत सुल्तान हक बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह रहमतुल्लाह कि अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी जी, मेरे माशाल्लाह। मन विच मुर्शिद लाई हूँ। माशाल्लाह हम अक्सर आपसे ये कलाम सुनते रहते हैं माशाल्लाह। जी जी। तो ये क्या, ये उनकी मोहब्बत थी जी अपने पीरो मुर्शिद के लिए जो इतने अशार उन्होंने लिखे, जी और आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया उनको जो जानती है। बेशक तो ये हम मुरीदों पर भी जो है ये लागू होता है कि अगर मुर्शिद से सिद्के दिल के साथ मोहब्बत कर लें जी और अकीदत जी और इताअत जी को अपने ऊपर लाजिम कर लें, जी तो हम जो विलायत की पहली सीढ़ी है ना, जी फनाफिर रसूल, फनाफिर शेख, जी उस पर हम चढ़ जाएंगे।
بے شک اور جب اس پر چڑھیں گے تو انشاءاللہ فنا فی الرسول بھی ہو جائیں گے، انشاءاللہ۔ پھر انشاءاللہ فنا فی اللہ بھی ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا مرشد کی محبت میں صرف زبان کی نوک سے نہیں ہونی چاہیے، یہاں سے ہونی چاہیے، اور پھر مرشد کے معاملات میں کوئی دخل اندازی نہ کی جائے، بالکل کہ اگر مرشد اب بیان فرما رہے ہیں تو گھڑی کو دیکھا جائے کہ جی اتنا ٹائم ہو گیا، صبح کام پہ جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ تو جب مرشد کی بارگاہ میں بیٹھے تو وہ ٹائم آپ کا نہیں ہے، جی وہ مرشد کا ہے، جی بے شک کیوں ہم نے تو اپنے آپ کو بیچ دیا نا۔ جی، اور مطلب اصل ٹائم تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو بندہ اہل اللہ کی صحبت میں گزارے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اب بھلے وہ 2 گھنٹے ہوں، 3 گھنٹے ہوں، 4 گھنٹے ہوں، بے شک۔ بھلے پوری زندگی ہی اس کی ہو جائے، اس میں اصل ٹائم تو گزارا ہی اس نے وہ ہے بے شک کہ جو اس نے اہل اللہ کی صحبت میں گزارا۔ بے شک بے شک، مطلب بالکل صحیح فرمایا حضرت آپ نے۔ اچھا حضرت، ہم نے جیسے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا بیانات وغیرہ کا بھی سلسلہ رہتا ہے، اعتکاف میں ہم نے دیکھا ماشاءاللہ آپ کے بیانات ہیں، امت کا بھلا چینل پہ بھی ماشاءاللہ کافی آپ کے بیانات وغیرہ اپلوڈ ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ جو آپ کی وجہ شہرت ہے ماشاءاللہ، آپ کی ثنا خوانی ہے ماشاءاللہ نا، مطلب تو ہم نے دیکھا ماشاءاللہ آپ نے بڑے مشہور و معروف کلام آپ نے محافل میں پڑھے، امیر اہل سنت کے بھی آپ نے کافی کلام پڑھے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھی آپ نے کلام پڑھے، بابا حضور فضیلت الشیخ نہال الدین نافی العطاری الشاذلی دامت برکاتہم العالیہ کے بھی آپ نے کلام پڑھے۔ تو حضرت کوئی کلام سنائیں آپ ہمارے ناظرین کو، چند اشعار سنا دیں آپ۔ کلام سنانے سے قبل میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ الحمدللہ مجھے ثنا خواں بنانے میں بھی آپ ہی کا ہاتھ ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نہ میرا کبھی یہ ذہن تھا جی کہ میں نعت خواں بنوں گا جی یا میں گلوکار بنوں گا، جی تو اس میں بھی ایک راز جو نا چھپا ہوا، اور ایک ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو میری ابتدا ہوئی اس کی، جی کچھ ہوا یوں کہ مدرسہ لگا ہوا تھا، جی مدرسہ بالغان، اور میں بھی اس ٹائم قاعدہ پڑھ رہا تھا۔ جی اس وقت ایک کتاب آئی تھی شیخ طریقت کی، نعتیہ کلام آیا تھا، پاکٹ سائز، مدینے کی مٹھاس اچھا ماشاءاللہ کے نام سے نا۔ جی تو اس میں ایک کلام تھا، اپنا غم یا شہ انبیاء دیجئے، چشم نم یا حبیب خدا دیجئے۔ سبحان اللہ۔ تو بابا حضور جو ہے نا وہ پڑھ رہے تھے، جی تو میں بھی سن رہا تھا۔ میں نے کہا نہال بھائی آپ ذرا مجھے دکھائیے جی یہ کلام۔ جی تو طرز جو ہے نا کچھ ان سے بن نہیں پا رہی تھی، بس ان سے کیا وہ سمجھ لیں کہ مجھے جو ہے نا ایک سلسلہ ملنا تھا، جی یہ میرے لیے تھا، سمجھ لیں میرا حصہ تھا جی جو ان کے ذریعے ملنا تھا۔ بے شک بالکل۔ تو انہوں نے وہ کتاب مجھے دی، جی میں نے اس کو ایک نظر دیکھا، نظر دیکھنے کے بعد جو میں نے گنگنانا شروع کر دیا۔ جب گنگنانا شروع کیا تو یہ مجھے حیرت سے دیکھنے کے لئے، تم کیا گلوکار ہو؟ میں نہیں۔ کیا نعت خواں ہو؟ میں نہیں۔ کہنا یار آواز تو اچھی ہے آپ کی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو نا کچھ دنوں کے بعد جی ہمارے کورنگی کا علاقہ، اپنے 100 کوارٹر میں جی دعوت اسلامی کا اجلاس وغیرہ کی ترکیب تھی، تو وہاں پر آپ مجھے بھی ساتھ لے گئے، جی ذمہ داران کا اجلاس تھا، تو آپ اپنے ساتھ لے گئے۔ تو جب اجلاس شروع ہوا، تلاوت قرآن ہوئی کہ جی نعت کون پڑھے گا، تو حضرت نے میرا نام دے دیا ماشاءاللہ۔ کہ شاہ صاحب نعت پڑھیں گے۔ جی تو وہاں پر فرسٹ ٹائم میں نے نعت شریف پڑھی۔ تو وہ کلام کون سا تھا وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ماشاءاللہ ضرور۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علی محمد علی محمد۔ اپنا غم یا شہ انبیاء دیجئے، چشم نم یا حبیب خدا دیجئے،
چاک سینہ شہید سرا لیے قلب مجھ کو آقا مدینے بلا لیجئے اور مہمان اپنا بنا لیجئے مجھ کو آقا لیجئے اور مہمان اپنا بنا لیجئے در پہ بلوا کے جلوہ دکھا دیجئے در پہ بلوا دیجئے میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے در پہ بلوا کے جلوہ دکھا دیجئے میرا سینہ مدینہ بنا لیجئے پھر عرب کی حسین وادیاں دیکھنے سبز گنبد کی ہر عرب کی حسین وادیاں دیکھنے سبز گنبد کی ہر ہریالیاں دیکھنے روضہ پاک کی جالیاں دیکھنے پاک کی جالیاں دیکھنے اذن بدکار کو مصطفیٰ دیجئے روضہ پاک کی جالیاں دیکھنے اذن بدکار کو مصطفیٰ دیجئے ہے تمنا عطار اندوہگی ہو نگاہ کرم اس پہ سلطان دی ہے تمنا نگاہ کرم اس پہ سلطان دی بس بقیے مبارک میں 2 گز زمین از تو پہلے شہ کربلا دیجئے بس بقیے مبارک میں 2 گز زمین
تو پہلے شہر بلا لیجیے اپنا غم یا شہ انبیاء دیجیے چشم نم یا حبیب خدا دیجیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت ہی پیارا کلام مطلب ہمیں سننے کی سعادت حاصل ہوئی آپ سے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. اچھا حضرت آخری سوال آپ کی خدمت میں پیش ہے کہ جیسے ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بابا حضور سے ملاقات کا شرف حاصل کیا تھا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ تقریباً 1988 سے یہ 11ویں شریف کا سلسلہ شروع ہوا تھا جو کہ ابھی ماشاءاللہ اپنے بالکل عروج پہ چل رہا ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مزید اس کو برکت و وسعت عطا فرمائے. آمین آمین. تو ابھی حال ہی میں ہم نے بڑی 11ویں شریف کا پروگرام کیا تھا تو حضرت بڑی 11ویں شریف کے بارے میں آپ بتائیں ہمارے ناظرین کو اور ہمیں کہ 1988 میں کم و بیش کیا سلسلہ تھا اور اب بڑی 11ویں کا سلسلہ کہاں تک پہنچ چکا ہے. ماشاءاللہ 11ویں سے لگاؤ تو شروع سے ہی ہے الحمدللہ. تو ماہانہ 11ویں کا بھی سلسلہ رہا ہے. گھر میں ہی جو ہے وہ بھی آج تک مجھے یاد ہے. تو محفل رکھی مختصر سی اور فرمایا کہ مختصر سی محفل ہے تو اس میں واقعی میں وہ لوگ بھی مختصر سے ہی تھے. 4 یا 5 افراد تھے. تو الحمدللہ ثنا خوانی ہوئی, منقبت ہوئی اور اسی دوران جو ہے وہ کچھ لنگر کا بھی سلسلہ تھا. تو الحمدللہ یہ سلسلہ بڑھتے وہ سمجھ لیں کہ کچھ تعداد بڑی. وہ 5-6 افراد سے جو ہے وہ 15-20 ہوئے, 15-20 سے جو ہے وہ 50-60 ہو گئے, پھر 100 ہوئے. اسی طرح کا سلسلہ یہ بڑھتے الحمدللہ پھر وہ ایک کمرے سے جو ہے نا وہ محفل باہر نکلی. باہر سے جو ہے وہ گلی میں آ گئی کمرے سے. پھر گلی میں سے آج الحمدللہ غوث پاک روڈ کریم کرکٹ میموریل گراؤنڈ میں منعقد. جی ماشاءاللہ. مطلب غوث پاک روڈ پہ غوث پاک کی محفل. الحمدللہ یہ بھی سعادت مندی ہے بے شک بالکل کہ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل اور میرے شیخ طریقت کی نگاہ فیض سے جو ہے یہ سعادت ملی کہ غوث پاک روڈ پر ہی جو ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی 11ویں منعقد کی جاتی. مطلب جب اس روڈ کا نام رکھا گیا ہوگا غوث پاک روڈ تو تب میرا نہیں خیال کسی نے ایسا سوچا بھی ہوگا کہ یہاں پہ مستقبل میں اتنا بڑا پروگرام ہوگا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مناسبت سے. تو اب دراصل جب سے اس ماحول سے وابستگی ہوئی ہے اور جب اس وقت اس روڈ کا نام غوث پاک روڈ ہی تھا جب یہ محفل وغیرہ نہیں ہوتی تھی, لیکن ایک شخصیت یہاں پر ہوا کرتی تھی. آج ان کا نہیں پتا کہ وہ یہیں موجود ہیں یا دنیا سے رخصت فرما چکے ہیں یا وہ کہیں کسی اور علاقے میں چلے گئے. ان کی ایک ٹائم تھا گاڑیاں چلا کرتی تھی اور سراج الدولہ کے نام سے حاجی سراج ان کا نام تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا خوب رحمتوں کا نزول فرمائے. وہ اس وقت یہاں پر ایک بہت بڑی محفل میلاد کرایا کرتے تھے اور یہ پورا غوث پاک روڈ جو ہے نا وہ سجایا کرتے تھے. تو پھر جب کراچی کے کچھ حالات خراب ہوئے تو یہ تھوڑا سا وقفہ آ گیا بیچ میں, لیکن پھر وہ سعادت الحمدللہ میرے شیخ طریقت کے فیض نگاہ اور حضرت کے فیض سے یہ سعادت الحمدللہ ہمیں نصیب ہو گئی کہ آج اسی روڈ پر جو ہے میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی محفل منعقد کی جاتی ہے. کیا بات ہے. اور یہ محفل جو ہے نا اپنی نوعیت آپ ہے اس طرح کی محفل. اچھا عموماً لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ 11ویں کی جو محفل ہے اس میں صرف
बिरयानी बढ़ती है, बिरयानी पर फाता लगाते हैं और फाता लगाने के बाद वो लंगर होता है, लंगर खाने के बाद महफिल ख़त्म। आमतौर लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस महफिल का कुछ अंदाज़ ही मुख्तलिफ है। पर माशाल्लाह और ज़ोहर की नमाज के बाद ये शुरू होती है। जी इसमें बाकायदा कुरान खानी का एहतमाम किया जाता है। माशाल्लाह फिर उसके बाद फातह गौसिया का एहतमाम है। माशाल्लाह फिर महफिल इस्तग़फ़ार है, जी महफिल दुरूद पाक है, जी फिर सना खानी है। जी फिर इसी तरीके से जो है इसमें मनक़बत वगैरह का सिलसिला है और शान गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर बयान है। जी फिर आखिर में जो है और फिर ज़िक्र हादरा, माशाल्लाह ज़िक्र अब्दाली भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस महफिल में होता है। और फिर उसके बाद आखिर में शेखुल फ़ज़ीलत निहालुद्दीन अल-अत्तारी अल-शाज़िली अल-क़ादरी दामत बरकातुहुम आलिया का बड़ा पुरसोज और बड़ा माने ख़ैज़ और इस्लाही बयान होता है कि आपका बयान जो है वो रिपीट नहीं होता। जी ये मेरे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जीती जागती करामत है, बेशक बेशक ये उनका करम है बेशक कि आपका कोई भी बयान रिपीट नहीं होता। और जब भी आप बयान करने बैठते हैं और हम सुनते हैं जी तो हर बयान में एक नया अंदाज होता है और नए पॉइंट्स होते हैं जी बेशक और कुछ और ही सीखने समझने को अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिलता है। जी बेशक बहुत सारी पॉइंटों की बातें होती हैं, तो इस वजह से जो आपके बयान से जो है ना कोई बोर भी नहीं होता। जी यकसुई के साथ जो है जो शुरू में बैठा है वो आखिर तक बैठा ही रहता है और सुनता रहता है, बोर नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामत है। बेशक बिल्कुल बजा फरमाया आपने। ये बात तो मतलब हमारे नाजरीन ने भी अक्सर नोट फरमाई होगी कि हमारे उम्मत का भला चैनल पे माशाल्लाह सैकड़ों बयानात हैं तकरीबन बाबा हुजूर के, लेकिन उसमें से कोई भी बयान इस तरह से नहीं मिलेगा आपको कि जो रिपीटेटिव नेचर का हो, जो मतलब रिपीट हो रहा हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है एक मुबल्लिग के लिए, एक ख़तीब के लिए, कि वो पहले एक टॉपिक डिसाइड करे अपने बयान का, फिर उसका जो मतन है, जो कंटेंट है उसका बयान का, वो तलाश करे किताबों से। ये एक बहुत बड़ी बात है मतलब माशाल्लाह। ये हर किसी में मतलब आम तौर पे इतना नहीं देखी जाती, लेकिन माशाल्लाह हमारे उम्मत का भला प्लेटफॉर्म पे आप जब भी नया बयान देखेंगे, आप जब भी बयान देखेंगे बाबा हुजूर का, इंशाल्लाह आपको हर दफ़ा नई बात ही सीखने को मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सही फरमा रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें इस महफिल में बड़ी 11वीं में एक ये भी है कि बरकतों वाली महफिल है। बेशक और इस महफिल में लोग ना जाने कहाँ कहाँ से आकर शिरकत करते हैं और अपनी मुरादें पूरी करके लेके जाते हैं। यहाँ पर दुआएं कबूल होती हैं बेशक और जो तमन्ना लेके आते हैं वो पूरी होती है। माशाल्लाह किसी ने अगर किसी के ऊपर कर्ज है तो उसने नीयत की कि इस महफिल में आकर उसने दुआ की, जी तो आइंदा महफिल आने तक, जी आइंदा साल की महफिल आने से पहले पहले उसका कर्ज अदा हो जाता है। इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं। माशाल्लाह जो बेघर हैं तो उनको घर भी अता कर दिए जाते हैं, माशाल्लाह और जो बेऔलाद हैं तो दूसरी महफिल के आने से कबल ही जो है उनसे पहले ही जो है क्या ना उनकी गोद में औलाद अल्हम्दुलिल्लाह इस महफिल के बरकत से जो है औलाद से भी नवाज दिया जाता है। ये मेरे गौसे आज़म की बेशक जीती जागती जो है करामत है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हज़रत बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। जज़ाकमुल्लाह। अल्लाह ताला आपको मज़ीद खैर व बरकत अता फरमाए, आपके इल्म में और आपकी रूहानियत में मज़ीद बरकत अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन कराम, आज उम्मत का भला पॉडकास्ट एपिसोड 2 में हमारे साथ शामिल हाल थे जनाब सैयद मोहम्मद बिलाल रज़ा अत्तारी शाज़ली साहब। अगले प्रोग्राम तक के लिए आपका मेज़बान मोहम्मद सलमान रज़ा अत्तारी शाज़ली आपसे इजाज़त का तलबगार है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।